کے سروں سے جس عظیم شخصیت کا سایہ اٹھ گیا وہ کون تھے، کیا پس منظر رکھتے تھے اور ایک عظیم خلقت کی اصلاح کیسے کی؟ قطر میں بطور مزدور کام کرنے والا ایک جوان کیسے ایک عالم کے لیے ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بنا؟ کوہاٹ سے آگے ضلع ہنگو کے دور دراز علاقے میں موجود ایک بستی خیر اور بھلائی کی ترویج و اشاعت کا مرکز کیسے بنی؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، انتہائی دکھ اور افسوسناک خبر یقیناً آپ ملاحظہ کر چکے ہوں گے کہ مختار الامہ حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب انتقال فرما گئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ عصر حاضر کی اس رہنما اور مؤثر ترین شخصیت کی پیدائش 2 جنوری 1952 کو ضلع ہنگو کے علاقے کربوغا شریف میں ہوئی۔ دینی رجحانات کے حوالے سے آپ کا خاندان پہلے سے ہی علاقہ بھر میں انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت عمر شاہ صاحب المعروف صاحب مبارک جیسی معروف اور بزرگ ہستی کا تعلق بھی حضرت پیر صاحب کے خاندان سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی صوفیاء اور بزرگ حضرات آپ کے خاندان میں گزرے ہیں۔ پیر مختار الدین شاہ صاحب نے ابتدائی تعلیم 7ویں کلاس تک اپنے ہی علاقے سے حاصل کی۔ بعد ازاں گھر کے حالات اچھے نہ ہونے کے سبب 1965 میں قطر کا سفر کیا۔ خود پیر صاحب کے بقول اس وقت میرے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے اور والد صاحب نے 400 روپے دے کر مجھے رخصت کیا۔ یہ حالت والدہ محترمہ سے دیکھی نہ جاتی تھی اور وہ میری اس حالت پر روتی رہی۔ کراچی تک کے سفر کے بعد مختلف کشتیوں، لانچوں اور پیدل اسفار کے بعد بے انتہا مشقتیں برداشت کرتے ہوئے قطر پہنچے۔ وہاں مختلف مشقت بھرے کام کیے، محنت مزدوری کی اور کھدائی کرنے والے ایک عام مزدور سے لے کر فورمین کے درجے تک ترقی کی۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت حساس تھی اور شرک و ظلم سے شدید نفرت تھی۔ آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کسی ایسی شخصیت کی صحبت ملے جو اللہ کی محبت میں یکسو کر دے۔ اسی تلاش کے دوران آپ نے 1969 کے قریب قطر سے حج کا سفر کیا اور مدینہ منورہ میں آپ کی پہلی ملاقات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ سے ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تبلیغی نصاب پڑھتے پڑھتے حضرت شیخ سے پہلے ہی غائبانہ محبت ہو چکی تھی۔ پہلی ملاقات میں حضرت شیخ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو حلوہ کھلایا اور دعا کی نوید دی۔ 1970 میں حج کے موقع پر آپ دوبارہ حجاز پہنچے۔ اس سفر میں اللہ پر توکل کا عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب آپ کا اقامہ ختم ہو چکا تھا لیکن اللہ نے غیب سے ایک عرب آفیسر کے ذریعے ایک ہی دن میں وہ تمام مراحل طے کروا دیے جس کے لیے مہینوں کا انتظار درکار ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے اندر آپ کو بچپن کا وہ خواب یاد آیا جس میں پکارا گیا تھا کہ زکریا اور مختار الدین دونوں اوپر آ جائیں۔ اسی اشارے پر آپ نے 14 دسمبر 1970 کو حضرت شیخ الحدیث زکریا کاندیلوی صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ اور بیعت کی۔ بیعت کے بعد آپ کے اندر رسمی علوم دینیہ کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے ابتدائی کتب اپنے استاد اور سسر حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب سے پڑھی۔ بعد ازاں قطر کی ملازمت چھوڑ کر پاکستان کے مدارس میں تعلیم مکمل کی اور دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے زیر سایہ تخصص فی الفقہ کیا۔ 1975 کے قریب جب آپ ابھی طالب علم ہی تھے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے آپ کی روحانی تڑپ اور پابندی معمولات کو دیکھتے ہوئے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ اس وقت آپ پر اتنا رعب تھا کہ آپ رو پڑے اور کہا کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، جس پر حضرت شیخ نے مسکرا کر فرمایا اسی لیے تو یہ ہوا۔ ایک طویل عرصے تک آپ نے اس اجازت کو خود تک محدود رکھا اور یہ راز کسی کو نہیں بتلایا۔ حتیٰ کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندیلوی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے خلفاء کو خیال آیا کہ مدینہ منورہ میں حضرت کاندیلوی صاحب نے کربوغا کے ایک جوان کو اجازت عطا فرمائی تھی اور شاید وہ آخری جوان تھے جس کو زکریا کاندیلوی صاحب نے اجازت عطا فرمائی۔ لہذا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نے صوفی اقبال صاحب کی خواہش پر آپ تک رسائی حاصل کی، آپ کو قائل کیا کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے، لہذا آپ لوگوں کی اصلاح کریں، اور یوں ایک خیر کے کام کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مفتی صاحب نے امت کی اصلاح کے لیے تحریک ایمان و تقوی کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کا مقصد انسانی اقدار سکھانا اور لوگوں کو ملت بیضا پر چلانا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک ملک بھر میں پھیلتی چلی گئی، لاکھوں لوگوں نے یہاں سے ہدایت پائی۔ آج خانقاہ دارالایمان کربوغا شریف رشد و ہدایت کا ایک مرکز بن چکی ہے، جہاں سال بھر ہزاروں تشنگان ہدایت کی آمد و رفت رہتی ہے، بھرپور رہنمائی ہوتی ہے۔ رمضان کے اعتکاف میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور دلوں میں ہدایت کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتب بھی تصنیف کی جن میں ایمانی صفات، عقیدہ اور عقیدت، دہریت سے اسلام تک اور بالخصوص البرہان فی تفسیر القرآن قابل ذکر ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔
آپ اپنے علاقے میں قضاء اور تصفیہ کے حوالے سے بھی خاصی شہرت رکھتے تھے اور قضاء کے معاملات میں آپ کو بہترین ملکہ حاصل تھا۔ اس کے علاوہ آپ اتحاد امت کے بہت بڑے داعی تھے، جس کے لیے بے شمار کوششیں بھی کیں اور آخری وقت تلک اس عظیم فکر کے لیے کوشاں رہے۔ ناظرین محترم، آج حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی تحریک، ان کی تصانیف اور ان کے تربیت یافتہ ہزاروں خلفاء اور شاگردان ان کے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔